السلام علیکم ناظرین، ٹو دی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، آج وزیر اعظم شہباز شریف اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی دفعہ کراچی پہنچے اور کراچی میں مزار قائد کے اوپر انہوں نے حاضری دی۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایم کیو ایم بہادرآباد میں ایم کیو ایم کے عارضی مرکز کا دورہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ چند جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ پنجاب اسمبلی کے حوالے سے آج لاہور ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور یہ کہا کہ وہاں پر الیکشن 16 اپریل کو ہی ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کے جو اختیارات تھے انہیں بھی بحال کر دیا گیا ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ خبر آئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شہباز گل اور شہزاد اکبر صاحب جو دونوں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان کا سٹاپ لسٹ کے اندر جو نام ڈالا گیا تھا اسے ہٹانے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ پنجاب کے حوالے سے ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ خبر اڑی ہوئی ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کے 10 ایم پی ایس کو شاید سسپینڈ کیا جا سکتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کا جب انتخاب ہوگا 16 تاریخ کو، جس طرح لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے، تو وہ اپنا ووٹ کاسٹ نہ کر سکیں۔ لیکن اب تک کی جو سب سے بڑی خبر ہے جو اب سے کچھ دیر کے بعد ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے وہ ہے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا وزارت عظمیٰ کا عہدہ چھوڑنے کے بعد پہلا جلسہ منعقد ہونے جا رہا ہے اور پشاور کے اندر وہ یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور وہ اس جلسے سے اپنی اس سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جہاں جو وہ مختلف شہروں کے اندر منعقد کریں گے اور اپنا جو بیانیہ ہے امریکہ کے حوالے سے اور جو ان کا ایک ہیش ٹیگ چل رہا ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور، اس سلسلے کی یہ کڑی ہے جس کا اب آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراؤں گا۔ پاکستان تحریک انصاف سے یاور عباس بخاری صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مسلم لیگ نون سے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور سینئر تجزیہ کار منیف فاروق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے یاور صاحب کے پاس جاؤں گا۔ یاور صاحب، یہ جو سلسلہ سٹارٹ ہونے لگا ہے، ایکچولی تو ابھی یہ جلسے منعقد نہیں ہونا شروع ہوئے، آپ لوگوں نے ہر جگہ لڑائیاں کروانا شروع کر دی ہیں، ہر جگہ سڑکوں کے اوپر لڑائیاں ہو رہی ہیں، ریسٹورینٹس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، واٹس ایپ گروپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، ڈرائنگ روموں میں، گھروں میں لڑائیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو بہتر نہیں ہے کہ اس ٹیمپریچر کو کسی طرح نیچے لے کے آیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ دیکھیں، سیاست ملک کے لیے ہوتی ہے، انڈیویجولز کے لیے، انڈیویجول پارٹیز کے لیے نہیں ہوتی۔ وہ انوالو تب ہوتی ہیں یہ چیزیں جب اتنا آگے آتی ہیں کہ جب ایک کانسپریسی تھیوری کے اوپر بات چل رہی ہوتی ہے کہ ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا، اور آپ دیکھیں جس طریقے سے ہر مورا اپنی جگہ پہ فٹ ہوا، جتنی آسانی سے فٹ ہوا، وہ شو کرتا ہے کچھ نہ کچھ ہے پیچھے۔ وہ کانسپریسی تھیوری کو پھر زیادہ ادھر وہ تقویت ملتی ہے کہ یار اس کے پیچھے یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ پھر کورٹس رات کو 12 بجے کھل جاتے ہیں۔ وہ ایک عجیب چیزیں ہوتی ہیں کہ سمجھ سے بالاتر ہیں۔ توہین عدالت نہ کر دیجیے گا۔ نہیں، میں ابھی کیا کروں؟ آپ فرما رہے کورٹ رات کے 10 نہیں، رات کو 12 بجے کھل جاتے ہیں۔ وہ تو مطلب میں حقیقت بتا رہا ہوں جو ہوا، میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا، ڈرائیں بھی تو نہ آنا۔ حکومت میں نہیں ہے، مطلب I'm not joking جب میں کہتا ہوں کہ اپوزیشن کی پکڑ زیادہ جلدی نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا۔ میں مطلب افسوس ہوتا ہے نا کہ ایسے کیوں، جبکہ 36,000 کیسز پیچھے پڑے ہوئے غریب عوام کے بھی۔ لیکن ان چیزوں کو چھوڑیں، دیکھیں لوگ غصے میں کیوں ہیں؟ جس بے دردی اور شرمناک طریقے کے ساتھ یہ چیزیں ہوئیں اور جس طریقے سے لوگوں نے وہ اپنے ویڈیوز بنا کے اور دکھا رہے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کارنامہ مارا ہے اور ہم نے تیر مارے، لوگوں کو غصہ ہے۔ آپ بیرون ملک پاکستانیوں کو آپ دیکھ لیں، آپ اپنے واٹس ایپ گروپس کے اوپر دیکھ لیں جس طریقے سے عوام ریئیکٹ کر رہی ہے۔ اس دن لبرٹی میں تھا، میں تو حیران رہ گیا، اٹک میں جہاں پہ 400 سے 500 700 بندہ اکٹھا ہوتا تھا، وہاں پہ 1.5 کلومیٹر لمبا جلوس تھا۔ لوگ خود نکلے ہیں، یہ کسی لیڈر کے کہنے کے بغیر، خان کی ایک میسج۔ اور آپ دیکھیں کہ جو ایسٹیمیٹس ہے، ایجنسیز جو بتا رہی ہیں کہ 1 کروڑ 8 لاکھ بندہ۔ یہ کون سی ایجنسی نے بتایا؟ میں آپ کو فوج نے بتایا مجھے، چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فوج نے آپ کو بتایا؟ ٹھیک ہے، 1 کروڑ 8 لاکھ بندہ۔ اچھا، 1 کروڑ 8 لاکھ بندہ، جبکہ آپ نے 1 کروڑ 60 یا 1 کروڑ 70 لاکھ ووٹ لیے۔ ٹھیک ہے، اور یہ لوگ آئے اور آپ وہاں پہ، میں نے تو لبرٹی میں دیکھا اور میں حیران رہ گیا کہ ٹوڈلرز ہیں، ان کے گود میں بچے ہیں اور وہ لوگ رش میں کھڑے ہوئے ہیں اور نعرے بازی کا پورا جواب دے رہے ہیں، خواتین مرد فیملیز کے ساتھ۔ اٹ واز، مطلب میں کہتا ہوں کہ وہ الیکٹریفائنگ، جب بجلی کا کرنٹ بندے کے جسم میں دوڑتا ہے نا، تو پھر احساس ہوتا ہے کہ خان کیا ہے۔ غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے بھی ہوئی ہیں، ہم سے بہت بڑی غلطیاں بھی ہوئی ہیں، ہم سے چھوٹی یہ نہیں کہ ہم لوگ فرشتے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ غلطیاں اگر نہ ہوئی ہوتی تو شاید ہم لوگ ادھر تک نہ پہنچتے۔ ابھی یہاں پہ طریقہ کار یہ ہے کہ ہم بیٹھے، ہم اپنی انالیسس کریں کہ ہم سے کہاں پہ غلطیاں ہوئیں۔ یہ چھوڑ دیں کہ فی الحال ہمارے ساتھ کیا سازش ہوئی
اور کیا امریکہ نے کیا کیا یا یورپین یونین نے کیا کیا، وہ باتیں بھی تھوڑا سا پیچھے کر لیں. ہم پہلے یہ دیکھیں پیچھے تو ہے نہیں آپ کے سر پیچھے، آپ کے لیڈر بھی تھوڑی دیر کے بعد ایکچولی اسی مدعے کے اوپر تو پوری اپنی کیمپین وہ لیڈر، میں اپنی ایک چھوٹی سجیشن ہی دیتا ہوتا ہوں نا، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں پہلے اپنی غلطیوں پہ غور کرنا چاہیے جہاں پہ ہم سے غلطیاں ہوں، تاکہ وہ دہرائی نہ جائیں. ہمارے پاس کیبنٹ میں کیسے بندے تھے، ہمارے ایڈوائزرز کیسے تھے، ہمیں بھی دیکھنا چاہیے. ٹکٹس ہم الاٹمنٹ جو اگلی ہوگی ٹکٹ ایلوکیشن وہ ہم کیسے کریں. کیونکہ ابھی یہ جو 3 دن پہلے کا مسئلہ تھا، اس کے بعد اس پارٹی از ہیٹ ٹو اسٹے. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ہو جائے گا اور فلاں ہو جائے گا، یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا. نتھنگ. پی ٹی آئی از ہیئر ٹو اسٹے، اور یا یہ تو یہ حکومت میں ہوگی یا یہ مین اپوزیشن ہوگی. یہ اس سے تیسری چیز کو نہیں ہونا ہے. نہیں، تیسری چیز تو ہے. آپ اس وقت نہ اپوزیشن میں نہ حکومت میں، آپ تو تیسری چیز ہیں. نہیں، ہم اپوزیشن میں نا، ہم اسٹریٹس پہ. اپوزیشن میں نہیں ہے نا، ہم اسٹریٹس پہ ہے نا. تو اپوزیشن ہم دیکھیں نہیں، ہم جو کر رہے ہیں، ہم اپوزیشن، ہم ادھر بیٹھ کے ہم ان کی باتوں کو، فضول کی باتوں کو، ہم جو کہتے ہیں کہ یہ لوگ امپورٹڈ ہیں اور یہ لوگ ان کے سارے ڈکٹیشنز کے اوپر ان لوگوں نے چلنا ہے. ویسے یاور صاحب آپ ویسے سیریسلی بتائیے، مطلب میں آپ کو جانتا ہوں آپ جس قسم کا نظریہ رکھتے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ اب سارے اسمبلی کے جو اس وقت اپوزیشن تھی ان سب ممبرز کو غدار قرار دے دینا، یہ سارے غدار ہیں؟ نہیں، دیکھیں، غدار بہت سخت لفظ ہے. آپ غدار کیسے کہتے ہیں؟ آپ اس بات کے دماغ میں رکھیں کہ ہم لوگ اگر ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر بلیو کرتے ہیں تو یہ جو وہ کہتے ہیں نا شیپ شفٹنگ، وہ انسانوں سے غدار بن جائے، حیوانوں سے انسان بن جائے. مطلب میں شیپ شفٹنگ میں بلیو نہیں کرتا ہوں، لیکن اگر آپ یہ پارٹی لائن کو کراس کریں گے، فلور کراسنگ جس کو ہم کہتے ہیں، اگر ہم کریں گے تو آپ کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی چل نہیں سکتی ہے. ہر وقت اس کو نقصان ہی ہوتا رہے گا. آپ کسی اور کو دعوت دے رہے ہیں، تھرڈ فورس کو، ملٹری کو آپ دعوت دیتے ہیں نا، پھر اوپنلی کہ آ جاؤ. دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملٹری نہیں آنی چاہیے اور کہتے ہیں نا کہ بیڈ ڈیموکریسی از بیٹر دین ڈکٹیٹرشپ، جب آپ کہتے ہیں تو آپ پھر بلیو کریں نا اس کے اندر، پھر آپ سسٹمز کو صحیح کریں، آپ اصولوں کو صحیح کریں. ہمیں بالکل کوئی اعتراض نہیں کہ سخت سے سخت قانون بنائیں فلور کراسنگ کے اوپر. ٹھیک، ہمیں دیکھیں کل لیکن یاور صاحب بات یہ ہے کہ ابھی جو کچھ بھی ہوا یہ آئین اور قانون کے مطابق ہوا. آئین اور قانون کہیں توڑا نہیں گیا، بلکہ ایکچولی اس وقت آپ لوگوں کے اوپر یہ الزام ہے کہ آپ لوگوں کے ڈپٹی اسپیکر نے آئین اور قانون توڑا. ٹھیک ہے، تو آئین شکن اگر اس ساری چیز میں ابھی کوئی ہے اکارڈنگ ٹو دا لا تو وہ آپ لوگ ہیں. دیکھیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آئین کو توڑا گیا. دیکھیں، نو کانفیڈنس موو آئی نا، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نو کانفیڈنس موو لانی نہیں چاہیے. اب دیکھیں، آپ پنجاب کے اندر یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا. پنجاب کے اندر اس وقت آپ کیمپیننگ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اپنے نمبر گیم پورے کریں، پرویز الہی کو ہم سی ایم بنا سکیں. سب کچھ ہو گیا. اگر مثال کے طور پہ پرویز الہی کو آپ سی ایم بنا لیتے ہیں، وہ ظاہری بات ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اس میں ہر قسم کی لالچ ہوتی ہے. تجھے یہ ٹکٹ دے دیں گے، تجھے وہاں فٹ کر دیں گے، تجھے تیرے بندے کو یہاں پہ سیکٹری بنوا دیں گے، بلا 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 جو کچھ بھی ہوتا ہے. وہ اس کے اوپر کل کو مسلم لیگ نون یہ کہہ دے جناب یہ پرویز الہی کو جو سی ایم بنوایا گیا یہ بھارت کی سازش ہے، تو پھر نہیں. دیکھیں، ابھی ہم تو بڑے کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نمبرز ہیں. اگر مثال کے طور پہ جیسے وہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس ان کے 11 ممبرز ہیں کہ 19 ممبرز ہیں کہ 23 ممبرز، جو بھی وہ نمبرز دیں تو ہیں تو وہ ہمارے. اگر ہم لوگ سمپل میجورٹی کی طرف جائیں وہ تو ہمارے پاس ہے، انلیس ان کی لائلٹیز خرید نہ لی جائے. ابھی جس بندے کی لائلٹیز خرید لی جائیں اس کو کیا آپ کہیں گے؟ چلے ناظرین، ایک بریک کے بعد ڈسکشن کو مزید آگے بڑھائیں گے. مسلم لیگ نون اور ساتھ ساتھ سینئر تجزیہ کار منیب فاروق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم مختلف خبروں کو ڈسکس کر رہے تھے، لیکن جو سب سے بڑی خبر ہے وہ اب سے کچھ دیر کے بعد عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ کا عہدہ چھوڑنے کے بعد اپنے پہلے جلسے سے خطاب کرنے جائیں گے. 9 بجے جلسے کا ٹائم ہے، اور اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ وہ ایکچولی اپنے خطاب کے اندر کیا کہتے ہیں. سینئر تجزیہ کار منیب فاروق صاحب اور مسلم لیگ نون سے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب بھی اب ہمارے ساتھ موجود ہیں. منیب صاحب کے پاس سب سے پہلے جائیں گے. منیب، مجھے بڑا تجسس ہے اس بات کا کہ عمران خان صاحب اپنے اس پہلے جلسے کے اندر کیا بات کریں گے، بیکاز پچھلے 2-3 دن کے اندر، خاص طور پہ کل ہم نے آئی پی آر کی جو ایک پریس ریلیز آئی ہم نے وہ بھی دیکھا. ویری کیلکولیٹڈ 2 پیراگرافز، وہ اس کے اندر یہ اس بات کا تذکرہ کیا کہ جی سیکنڈ لاسٹ اینڈ تھرڈ لاسٹ کی تشویش پائی جاتی ہے. میرے خیال میں پہلی دفعہ سم تھنگ واز ڈائریکٹڈ ٹورڈز پی ٹی آئی. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ میں نے یہ چیز دیکھی، ایک چیز. اور دوسری بات یہ کہ رات کے جو ہم نے ویژولز دیکھے، وہ جو لڑائی شڑائی وغیرہ ہوئی، اس سارے ماحول میں عمران خان صاحب سے کیا ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ وہ اب اس پہلے جلسے کے اندر نروز کو تھوڑا کام ڈاؤن کریں گے پوری اپنے فالوورز کا کہ بھائی ریلیکس، ٹھیک ہے، ہم نے سٹارٹ کر رہے ہیں، کول ڈاؤن. منظور صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور اٹس گوئنگ ٹو بی دی اپوزٹ، سوری. بہت شکریہ. مجھے یہ بتائیں ایکسپیکٹیشن
ایک ہوتی ہے جو میری اور آپ کی اب ہو سکتی ہے عمران خان صاحب سے, ایک وہ ہے کہ جو وہ کریں گے. ٹھیک ہے, ایکسپیکٹیشن تو میری یہ ہے بحیثیت ایک پاکستانی کہ وہ آ کے ضرور تنقید کریں اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر, اور ایک بھرپور الیکشن کیمپین کے طور پر اس کو کک سٹارٹ کریں, اور بڑا زبردست ہیز اے فائٹر, مطلب بڑا فروشیس قسم کارنر ٹائیگر, ہاں, اور فروشیس قسم کی ان کی وہ کیمپین ہوتی ہے, نہیں ہی ہیز پروون ہمسیلف ٹو بی لائک دیٹ. لیکن ایک وہ چیز ہے کہ جو وہ ایکچولی کریں گے, آئی ووڈ لائک ٹو بی پروون رانگ ٹو نائٹ, لیکن مجھے پتا ہے کہ عمران خان صاحب یہی کریں گے. وہ آ کے مزید نفرت انجیکٹ کریں گے پاکستان کی سیاست کے اندر. وہ یہ کہیں گے, ریٹریٹ کریں گے کہ میری حکومت کو گرانے والے یہ تمام لوگ ایک بیرونی طاقت کے ساتھ کلوڈ کر کے انہوں نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے. حق اور باطل سے نیچے جو کوئی بات جائے گی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور جب آپ یہ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا کہ وہ لوگ جو کہ پاکستان تحریک انصاف اور جناب عمران خان کی فالوورز ہیں, ان کے ووٹرز ہیں, اور الاؤ می ٹو سے کچھ لوگ جو اندھی تقلید کرتے ہیں, وہ پھر اس سٹیج پر اس پورے ڈیبیٹ کو لے جاتے ہیں جہاں پر میں نے کہا نا کہ کوئی چیز سیاست والی تو بات رہتی نہیں ہے نا, پولیٹیکل ڈیبیٹ یا آرگومنٹ کی گنجائش تو رہتی ہی نہیں ہے. پھر تو یہ ہے کہ بھئی آپ یا ادھر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس, وہ والا کام, اور وہ بھی اتنا بروٹل ہے کہ اس کے اندر آپ پھر اتنا لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کریں گے, یعنی کہ آلموسٹ ایکویٹ کر دیں گے کہ یار یہ تو ہے ہی, یہ تو بس میں I don't want to use those words کہ بھئی آپ ایک تو کہہ دیں کہ یار یہ تو بالکل اس قابل ہے جو اس کے ساتھ کرو, اور یہ اس قابل ہے ان کے ساتھ کریں, اور جو کل دیکھیں نہیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو اس وقت ڈیبیٹ کو کل کرے گا نا کوئی بھی, اور جو بھی سیاست کے اندر اس ڈیبیٹ کو یہاں لے آئے گا کہ فلانا محب الوطن ہے اور فلانا غدار ہے, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ جلسوں کے اندر خاص طور پر پھر اس کو اب جو پریمس سیٹ کریں گے وہ یہ کریں گے کہ میری حکومت تو گری ہی یا گئی ہی اس فورن انویژن کی وجہ سے ہے, اور یہ جو لوکل سپورٹرز ہیں یہ تو یا پیسے لے کے بکے ہیں یا اپنی کسی ذاتی انٹرسٹ کی وجہ سے بکے ہیں, اور انہوں نے میری حکومت کو چلتا کیا ہے. اور جو کہ بائی دا وے جس کی کوئی ری انفورسمنٹ کسی آفیشیل جگہ سے نہیں آئی. نیشنل سیکورٹی کمیٹی یہ نہیں کہتی کہ یہ کانسپریسی ہے, نیشنل سیکورٹی کمیٹی یہ کہیں نہیں کہتی کہ جو بھی طریقہ عدم اعتماد کا سارا پروسیس تھا وہ کسی باہر سے کوئی ہینڈلر تھا اس کا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ سر جو کچھ بھی آپ سن رہے ہیں, میں اس ڈیبیٹ میں ابھی نہیں آپ کو لے کے جاؤں گا کہ آپ, کیونکہ منیب صاحب اس کے اوپر کافی کامنٹ کر چکے ہیں, میں آپ کو اس ڈیبیٹ میں نہیں لے کے جاؤں گا کہ آپ یہ کہیں کہ یہ بہت غلط کر رہے ہیں, ان کو نہیں کرنا چاہیے. وی آل نو دیٹ. آئی تھنک اس پہ سوائے یاور صاحب کے, بلکہ کچھ حد تک میں جانتا ہوں یاور صاحب بھی ایکچولی اس چیز کو کنڈیم کریں گے, لیکن پھر بھی مجھے یہ بتائیے آپ کے پاس کوئی فارمولا ہے اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کا؟ بیکاز وہ جیسے کہتے ہیں نا, یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے منیب صاحب فرما رہے تھے کہ وہ کارنر ٹائیگر ہیں, میں تو سمجھتا ہوں وونڈڈ ٹائیگر ہیں, اور اس کے اندر جو ہے وہ کوئی پرواہ نہیں کریں گے, ان کو ووٹ چاہیے, ان کو اس وقت ایک وہ تھرل چاہیے, ویو چاہیے, اور ہی از ہنگری فار ارلی الیکشنز. آپ لوگ کس طرح کاؤنٹر کریں گے اس ساری چیز کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں دیکھیں, اس وقت اگر آپ ایک منصور بھائی اگر ایک جملے میں آپ پاکستان میں اس وقت جو ہو رہا ہے سیاست میں, اور جو ایک سٹر پیدا کر دی ہے عمران خان صاحب نے سیاست میں, اس کو اگر ایک جملے میں آپ بیان کرنے کی خواہش کریں یا بیان کریں تو ایسے ہوگا کہ بل ان دا چائنا شاپ. یعنی اس وقت پاکستان جو ہے, پاکستان کی سیاست ایک چائنا شاپ ہے, شیشے کی بنی ہوئی ایک عمارت ہے, اس میں بڑے نرم و نازک آپ یہ کہیں کہ سٹیکس ہیں, نرم و نازک شیشے کی بنی ہوئی چیزیں ہیں, اور اس میں جو تندی اور تیزی ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس میں ایک جو ہے وہ بیل گھسایا ہو اور اس نے ہر طرف جو ہے ارتعاش پیدا کر دیا ہو. میں یہ کسی فرد کو نہیں کہہ رہا, میں اوورآل جو ہیجانی کیفیت ہے میں اس کی منظر کشی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور اس سے نقصان سب کو ہو رہا ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا ان کی لیڈرشپ ہے انہیں ڈیمیج کر رہی ہے, نہیں, اس سے نقصان سب کو ہو رہا ہے. ابھی کل جو میریٹ والا واقعہ ہوا آپ دیکھیں کہ وہ کتنا افسوسناک ہے. مجھے بہت احترام ہے, وہ جو بزرگ شہری تھے میں انہیں جانتا نہیں ہوں, بعد میں مجھے ان کی شناخت بھی مور اور لیس پتہ لگی, جو وہاں پہ پارلیمنٹیرینز یا ایکس پارلیمنٹیرینز تھے وہ بھی سب کے سامنے ہیں. آپ مجھے اب یہ بتائیں کہ اگر یہ لڑائی گلی محلے تک پہنچ گئی اس کا انجام کیا ہوگا؟ نہیں, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں سر, ہم لوگ اس چیز کو برا بھلا تو کہہ سکتے ہیں جتنی ہم اگلا 1 گھنٹہ بھی لگا سکتے ہیں. آپ کے پاس پلان آف ایکشن کیا ہے اس چیز کو ریزالو کرنے کا؟ دیکھیں, اس میں پلان آف ایکشن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس چیز کے اوپر یہ پورا ایک مدعا کھڑا کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو قومی حکومت تبدیل ہوئی ہے, جو نیشنل گورنمنٹ مینز جو ہمارا فیڈرل گورنمنٹ جو تبدیل ہوئی ہے,
اس کے پیچھے ایک سازش کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ جان خیزی بنیادی طور پر وہاں سے پیدا کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کا ہماری گورنمنٹ انشاءاللہ مکمل سدباب کرے گی, مکمل ہم اسے پروب کریں گے, شفاف طریقے سے کریں گے, قوم کو بالکل اس کا جو ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں ایچی ڈیچی وہ بتائیں گے کہ اس کے پیچھے کوئی اگر مواد ہے وہ بھی لے کے آئیں گے. لیکن ابھی تک کے جو شواہد ہیں کوئی ایسا مواد نہیں ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس 3.5 سال میں اپنا کوئی کارنامہ ایسا تھا نہیں جو وہ بیان کرتے. بیرونی سازش کا سہارا لے کے وہ اگلے الیکشن میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. تو ہم اس نیریٹو کو پورا کاؤنٹر کریں گے, اس لیے نہیں کہ اگر الیکشن تو آنی جانی چیز ہے. ہماری الحمدللہ 4تھی دفعہ گورنمنٹ بن رہی ہے. یہ نہیں کہ کون گورنمنٹ میں آ رہا ہے کون جا رہا ہے, لیکن آپ نے اگر اپنے ذاتی مقاصد کے لیے بیرونی ممالک کو انوالو کرنا شروع کر دیا, پاکستان کی خارجہ پالیسی کو جو ڈینٹ لگ رہا ہے اور آئندہ جا کے لگے گا کہ مسلسل آگے 6 مہینے, سال, 1.5 سال جتنے میں بھی الیکشن ہوتا ہے آپ مسلسل ایک ملک کو گالیاں دے رہے ہیں. اور آپ کے اپنے وفاقی وزراء جب انہیں کہا جاتا ہے جناب کو اس ملک کے بارے میں کوئی رائے دیں, امریکہ مرد آباد کہہ دیں, منہ چھپا کے نکل جاتے ہیں. ابھی کہہ دیتے ہیں, نہیں کہہ سکتے. نہیں سر ابھی لیکن پارلیمان کے اندر امریکہ کا جو یار ہے وہ غدار ہے, وہاں پہ نعرے لوگوں سے لگوا رہے ہیں, گلی محلے میں لوگوں سے نعرے لگوا رہے ہیں, خود امریکن ویزے کے پیچھے پھر رہے ہیں, امریکن نیشنلٹی کے پیچھے پھر رہے ہیں. ان کے بہت سارے وزراء مشیر اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر. اجازت دیجیے, یہ بات جو ہے نا, نہیں میں ذرا کمپلیٹ کر لوں. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سیاست آنی جانی چیز ہوتی ہے, لیکن ملک کا جو مفاد ہے وہ اس خلفشار, انتشار اور بیرونی ممالک کو آپ اپنی انٹرنل پالیٹکس میں اگر انوالو کریں گے اس سے نقصان ہوگا. لیکن ہم اس دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں گے, ہم اس کو ایسے جانے نہیں دیں گے. فیکٹ سارے عوام کے سامنے لائیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ یاور صاحب, یہ جو بھی یہ بات ہو رہی تھی, آج میں دیکھ رہا تھا شہباز گل صاحب کو عمران خان صاحب کا چیف آف سٹاف بنایا گیا. مجھے صرف ویسی ایک سوال ہے, آپ کو پتا ہے ان کے پاس گرین کارڈ ہے امریکہ کا, تو ایک جگہ آپ امریکہ کو اتنا برا بلا کہہ رہے ہیں, اپنا چیف آف سٹاف جو بنا رہے ہیں اس کے پاس امریکہ کا گرین کارڈ ہے, ان سے یہ تو کہیں کہ کم از کم گرین کارڈ کو اٹھا کے باہر پھینکیں. کل زلفی بخاری صاحب ہمارے ساتھ تھے, انہوں نے تو اعلان کیا, انہوں نے کہا جی میں برطانیہ کی شہریت چھوڑ رہا ہوں, which I think is a good step. ٹھیک ہے, آپ نے پاکستان میں پالیٹکس کرنی ہے, ایٹ لیسٹ بی اے پاکستانی, کمپلیٹ پاکستانی نیشنل, ڈیول نیشنلٹی نہیں ہونی چاہیے آپ کے پاس. تو ایک جگہ, اور دوسری بات یہ جو ابھی تھوڑے پہلے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگائیں, نعرہ کیوں نہیں لگاتے, کہیں امریکہ کو صحیح طرح بری. تو میں بولتا ہوں مرگ بر امریکہ, اور اس سے میں کیا بولوں گا, میں امریکہ کی قوم کے خلاف نہیں ہوں. میں امریکہ کی اس قسم کی رجیم چینج پالیسیز کے خلاف ہوں, اور یہ آج سے نہیں, امریکہ نے بہت سارے ملکوں میں کی ہے سنس 47. یہ کوئی نئی چیز بھٹو صاحب کے ساتھ آپ کے سامنے ہوا ہے, لیاقت علی خان کے ساتھ ہوا, مطلب یہ چیزیں تو ساری ڈاکیومنٹ. اچھا ویسے یاور صاحب مجھے آپ نے مجھے کہا تو میں نے نعرہ لگا دیا, آپ نے مجھے پتا تھا آپ کر لیں گے, لیکن میں میرا سوال یہ ابھی منیب صاحب یہ بات کر رہے تھے, سر یہ کتنا بیوقوف ملک ہے, میں امریکہ جو ہے کتنا بیوقوف ملک ہے کہ یہ ایک تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہمارے یہاں پہ حکومت کی تبدیلی لا رہا ہے, اور پھر ہمارے امبیسڈر کو بتا بھی رہا ہے, ادھر آ یار گل سن, تجھے پتہ ہے ہم لوگ یہ کرنے لگے ہیں تیرے ملک میں. مطلب کین یو ایکچولی کیلکولیٹ دس, کس طرح ہوتا ہے؟ دیکھیں, آئی وش آئی واز پریوی ٹو دس. میں بڑا بلیک اینڈ وائٹ میں آنسر کرتا. دیکھیں امریکہ کی جو پالیسیز ہیں, خاص طور ان کنٹریز میں جو امریکہ کی بات نہیں مانتی ہیں, اور وہ پھر I'm glad you are not privy to that. کوئی بھی سین آدمی ایسی چیز کی پریوی نہیں ہو سکتا, because you have a very logical mind, you are one of those. میں صرف یہ کہتا ہوں 22 کروڑ عوام میں سے نا آج پاکستان کے اندر 21 کروڑ 99 لاکھ 99 ہزار, تو میرا خیال میں 935 لوگوں کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا, کچھ نہیں پتا ہوگا, کچھ بھی نہیں پتا. دیکھیں ہم چاند اینکر ہیں, آپ گئے تھے پرائم منسٹر ہاؤس؟ نہیں, میں I'm not the lucky. اچھا آپ اس میں نہیں ہیں. لیکن اس کے اندر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم لوگوں نے قوم کو ریفارم کرنا ہے نا, سب سے پہلے ذہن سازی ہے. آپ لوگوں کے ذہن کو صحیح کریں, ان کو بتائیں, مطلب بیسک چھوٹے چھوٹے ایشوز کو اٹھائیں. جب قوم آپ کی اتنی اویئر ہوتی ہے, آپ دیکھیں کہ 40 سال ہو گئے غالباً ایرانین ریولوشن کو, ایمبارگوز اپون ایمبارگوز, ریسٹرکشن, یہ وہ سارا, وہ قوم کھڑی ہو گئی ہے. میں ایمبارگو سے نہیں ڈرتا ہوں, میں کہتا ہوں ہماری اپنی چوائس ہونی چاہیے. اگر ہم امریکہ کے ساتھ کٹ آف کرتے ہیں یا لمیٹڈ ریلیشن شپ رکھتے ہیں, ہماری چوائس ہونی چاہیے. پھر ہمارے اوپر جو سختیاں آئیں گی, جیسے شہباز شریف کہتے ہیں کہ وی آر بیگرز اینڈ وی کی ناٹ بی چوزرز, وہ صحیح کہتے ہیں. جب تک ہم بیکاری رہیں گے ہم چوز نہیں کر سکتے ہیں. لیکن وہ صحیح کہتے ہیں, وہ صحیح کہتے ہیں, بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہتے ہیں. شہباز شریف صاحب یہ بات صحیح کہتے ہیں, یہ بالکل صحیح کہتے ہیں, بالکل صحیح کہتے ہیں, ہاں بالکل صحیح کہتے ہیں. لیکن دوسری سانس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ بات کرتا ہے
وہ زیادتی کرتا ہے, قوم کے حوصلے پست ہوتے ہیں. وہ آپ نے دیکھا ہے تقریر ان کی سنڈی وہ چینج ہو گئی ود ان 40-50 آورز وہ چینج ہوئی ہے. تو اس قسم کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے, جو دوری گیم کھیلتی ہے, جو یو ٹرن لیتی ہے, جو دوری گیم کھیلتی ہے, اچھا نہیں میں کہتا ہوں کورس کریکشن اپنا کرنے کی کوشش کرتی ہے, جو میں خان صاحب کے بارے میں کہتا ہوں کورس کریکشن کرنے کی کوشش کرتی ہے یا پھر یو ٹرن لیتی ہے, تو وہ غلط کرتی ہے. کیونکہ دیکھیں لوگوں کو بیوقوف نہیں بنانا چاہیے. ایڈجیکٹیوز اور لگا لینا, فریکوینٹ کورس کریکشن, یہ بعد میں بات کریں گے. دیکھیں ابھی جو بھی لیڈرشپ آتی ہے, جو بھی ابھی ہماری امپورٹڈ گورنمنٹ ہے نا, تو اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو چاہیے, اگر یہ کہتے ہیں کہ نیشنل گورنمنٹ ہے, تو یہ 13-14 پارٹیز اکیلی پی ٹی آئی کے مخالف ہے نا, ان کو بھی چاہیے کہ قوم کی اویئرنس کو بڑھائیں, تاکہ اگر خدا نخواستہ اگر ہم لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تو اس جھوٹ کو لوگ انالیسس کے ساتھ رد کریں. ٹھیک ہے, قوم کو اس لیول پہ اٹھا کے لائیں. کیا انہیں ابھی طارق بھائی نے جو بات کی بڑی سے یاور صاحب یہ پتہ ہے یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ کا آپ جو بھی, اور یہ پورا امریکہ کا اور غداری کا یہ پورا یہ جو نیریٹو بک رہا ہے, اس سے بھی خطرناک نیریٹو موجود ہے, اور اگر وہ لگ گیا, وہ سٹارٹ ہو گیا, تو آپ سب کے لیے, پوری پاکستان تحریک انصاف کے لیے چھپنا مشکل ہو جائے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کارڈ ہے مذہب کا کارڈ, اگر وہ خدا نہ خواستہ کسی دوسری سائیڈ نے استعمال کر لیا, اس سے کوئی بھی نہیں بچتا. دیکھیں مذہب کارڈ کیسے استعمال کریں گے, جو مذہبی جماعتیں ان کے ساتھ ہیں, آج تک بتایا اسلام فوبیا پہ ان لوگوں نے کیا کیا, کچھ کیا. ان لوگوں نے کہیں مسلمانوں کی عزت کے لیے کچھ کیا, کوئی مسلم کنٹریز کی یونٹی کے لیے انہیں کچھ کیا ہو, تو وہ اگر ایک منافق بندہ کھڑے ہو کے مذہب کارڈ کھیلے, ایک نہیں 100 دفعہ کھیلے, وی آر ریڈی فار دیٹ. دیکھیں یہ قوم اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ جہاں پہ سچ اور جھوٹ کی بھی ڈفرینسیشن لیڈرشپ کے اپنے مورلز اینڈ ایتھکس یعنی ضروری ہے. ٹھیک ہے ناظرین, ایک بریک کے بعد کچھ اور چیزیں بھی ڈسکس کریں گے. پنجاب کے حوالے سے بہت کچھ ہو رہا ہے, اور ایک گفتگو آپ کو میں پاکستان تحریک انصاف کے سابق وزیر خزانہ کی سناؤں گا, جس میں وہ ایکچولی اپنا فیلئر ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اپنے فیلئر کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہماری غلطی تھی اور ہمیں جو اچیو کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر پائے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے تھے کہ آخر کیا مائنڈ سیٹ بن رہا ہے, اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اب سے کچھ دیر کے بعد جلسے میں کیا بات کریں گے. لیکن جب بات ایکچولی پرفارمنس کی آتی ہے, کیا پاکستان تحریک انصاف کی پرفارمنس, اس کی گورننس ایسی تھی کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ اگلا الیکشن لڑ سکیں؟ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور اپنی پرفارمنس کے حوالے سے, اپنی حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے ایکچولی کیا ایڈمٹ کیا ہے, دیکھیے گا ذرا. شوکت ترین ناکامیوں سے نہیں ڈرتا, لیکن میں بتا دیتا ہوں سب سے بڑی ناکامی جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بیسکلی جو ہے جو ہماری جو پلاننگ تھی, جب ہم آئے تھے ہمارے پاس کوئی پلان ہی نہیں تھا. اکنامک پلان بناتے ہمارے پاس ٹائم لگا, اس سے ہم نے ہمارے ریٹارڈیشن ہوئی ہے. دوسری ایک میں بڑی ناکامی سمجھتا ہوں یہ جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہے, اس کے اوپر ہم نے کیا کیا, کچھ بھی نہیں کیا. ہمارے حالانکہ ڈاکٹر عشرت نے ایک بڑا اچھا پلان دیا, ہم نے اس پہ کچھ نہیں کیا. یہ آپ نے گفتگو سنی. یاور صاحب, دس از دا پرفارمنس کہ آپ کے اپنے سابق وزیر خزانہ ایڈمٹ کر رہے ہیں. دیکھیں اصل کہانی ایکچولی یہ ہے جس پہ اگلا الیکشن ہونا چاہیے. دیکھیں ایبسولوٹلی میں ڈس ایگری آپ سے نہیں کرتا ہوں. دیکھیں یہ تب ہوتا ہے, میں نے جب کہا نا کہ لیڈرشپ کو بھی قوم کو اویئر کرنا چاہیے, ہم پروپیگنڈا کو رومرز پھیلا دیں اور پھر ان کے نیریٹو اس کے خلاف لے کے جائیں. آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. میں کہتا ہوں کہ سالڈ چیزوں کے اوپر بحث کریں, لوگوں کو پتہ ہو کہ آٹے چینی کا بھاؤ ہے کیا, مطلب وہ محاورہ ہے. دیکھیں آپ کی ایکسپورٹ $26 ارب کو کراس کر گئی, آپ کی فورن ریمیٹنس لوگوں کا اوورسیز کا کانفیڈنس $32 ارب کو کراس کر گئی. آپ کا ڈو یو نو دا اسٹیٹ آف امپلائمنٹ ان دس کنٹری ڈیورنگ آر 3 ایئرس, جتنا پروپیگنڈا ہمارے خلاف ہوا, لیبر کے سٹیٹس آئے لیبر ڈپارٹمنٹ کے, ڈو یو نو دا فگرز, لیٹ دیم کنٹیسٹ. 55 لاکھ لوگوں کو روزگار ملا, ہائر دین پیپلز پارٹی اینڈ نون از نمبر 3, پیپلز پارٹی نمبر 2, بی اینڈ نمبر 1. چلیں جی میں اس کو کہتا ہوں ناک آؤٹ کر دیں, 15 ملین کو ناک آؤٹ کر دیں, پھر بھی تو ہے نا کچھ تو ہے 55. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے کیا ریفارمز ہم لے کے آئے. ہم لوگ جیسے ٹیکسز بڑے ہمارے پاس زیادہ آئے, ہمارے پاس جب کلیکشن زیادہ ہوئی, ہم نے غریبوں کو ڈائریکٹ ریلیف دیا نا, پیٹرول میں دیا,
آٹے میں دیا, چینی میں دیا, ہم نے صحت میں دیا, ہم نے ایجوکیشن میں دیا, یونیورسٹیز ہر ضلع میں لے کے چلے گئے. ہوتا کیا ہے, آپ صرف یہ نہیں کرتے ہیں کہ لاہور شہر کو ایک بہت ترم خان بنا دیتے, یو نیڈ ٹو اسپریڈ دا ڈیولپمنٹ. ڈی جی خان تک جاتے ہیں آپ, ڈی جی خان تک جائیں, بالکل غریب ہے, غریب تو جائیں, بالکل اٹک تک جائیں. تو اب اٹک کو کیوں بھول جاتے ہیں, یو نو میں اٹک کے معاملے میں میرا تعصب بہت زیادہ ہے. تو آپ ہر جگہ لے کے پاپولیشن مائگریشن کو روکتے ہیں, شہروں کو پھیلاؤ سے روکتے ہیں. پہلی دفعہ یہ ہوا ہے, یہ پی ٹی آئی کا کارنامہ ہے, ہر ضلع میں ڈیولپمنٹ ہوئی. منیب صاحب, میں اب ذرا تھوڑا نون لیگ کی طرف بھی آؤں گا, اور وہ یہ ہے کہ کل آپ نے خبر سنی ہوگی کہ نواز شریف صاحب کی صحت اب کافی بہتر ہو گئی ہے. جی, وہ جاوید لطیف صاحب نے کہا ختم ہو گئی, انہوں نے یہاں کے ڈاکٹر بھی امپروو ہو گئے. جی, انہوں نے مجھے پرسوں پروگرام میں کہا کہ ایک دم ڈاکٹروں کو یہ احساس ہوا ہے پاکستان میں کہ ان کا علاج کر سکتے ہیں. تو سر, یہ جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی اور ڈپلومیٹک پاسپورٹ دینے کی باتیں ہوں گی, تو پھر ان کو کوئی نریٹو بلڈ کرنے کی ضرورت بھی ہے جب اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوں. منصور صاحب, بالکل ضرورت ہے, اور یہ آپ حیران ہیں اس بات پہ, کم از کم میں تو نہیں ہوں جو ہو رہا ہے. یا یہ جو میاں نواز شریف صاحب دیکھیں ملک سے باہر تشریف لے گئے, باہر وہ رہے. I am the last person who would like to talk about on somebody's health کہ جی وہ بیمار ہے یا بیمار نہیں ہے. میں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہی نہیں کرنا چاہتا, بیکاز وہ میرے پرسنل ریزنس ہیں. میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جو اسٹینسبلی آپ کو نظر آتی ہیں, اور میں بلیو کرنا چاہوں گا کہ میاں نواز شریف صاحب ماشاءاللہ صحت مند ہیں, اور پچھلے کافی عرصے سے وہ صحتیاب رہے ہیں. ان کا کووڈ کے دوران بھی جو بڑے ارجنٹ قسم کی ریکوائرمنٹس تھی سرجیکل انٹرونشنز کی, وہ دنیا میں ہوئی ہیں. ایسا نہیں کہ دنیا رک گئی تھی, بالکل ٹھیک ہے, پاکستان میں ہوئی ہیں یار. آپ لیٹ الون کے یو کے میں یا امریکہ میں کیا ہو رہی تھی. میاں نواز شریف صاحب کو بالکل ان کی کنڈیشنز ایسی ہوں گی جو پہلے پرابلمٹک رہیں, لیکن خدا نہ خواستہ وہ ایسی نہیں تھی کہ پچھلے کم از کم 2 سال میں کہ وہ پاکستان نہ آ سکے. ایک سوال ہے, مجھے پتہ نہیں, کبھی کبھار لگتا ہے, ویسے ہی ہو سکتا ہے میں غلط ہوں مجھے, لیکن کبھی کبھار لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے عمران خان صاحب یا ان کے چند سینئر لیڈر نا اصل بات بتانا چاہتے ہیں لیکن بتا نہیں پاتے. وہ اس لیے کہ نواز شریف صاحب کے جانے کے کہتے ہیں نا فلانی تھنگ از ابو یور پے گریڈ, تو وہ عمران خان صاحب کے اور باقی جو وزراء ہیں ان کے پے گریڈ سے اوپر کی بات تھی. میاں نواز شریف صاحب کا باہر جانا, عمران خان صاحب کا اس میں کوئی باسی نہیں تھا. میاں نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا گیا, وہ صحت ان کی ضرور خراب ہوگی لیکن ان کو باقاعدہ ایک ارینجمنٹ کے تحت باہر بھیجا گیا. یہ اس سال کے اینڈ پہ دسمبر میں یا جنوری میں شاید ہمیں پتہ لگ جائے. جی, جب کوئی شخص اگر اپنے منصب پہ نہیں ہوگا اور پھر عمران خان صاحب کو جب یاد آئے گا, پھر ظاہری بات ہے وہ للکاریں گے. جیسے افتخار چودھری صاحب جب نہیں رہے, میرے سینے میں بہت راز ہیں, جب وہ نہیں رہے تو عمران خان صاحب نے پھر ان کو بھی رگڑ دیا. تو اگر کوئی اور کسی منصب پہ نہیں رہے گا تو عمران خان صاحب اس کو بھی رگڑ دیں گے. لیکن میں اس پہ بالکل حیران نہیں ہوں. میاں نواز شریف صاحب ماشاءاللہ پہلے بھی صحتیاب تھے, اب بھی ہیں, اور 1 مہینے بعد اگر وہ عید کے بعد تشریف لا رہے ہیں براستہ سعودی عربیہ عمرے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے, تو مجھے آپ کو کسی اور کو حیران نہیں ہونا چاہیے. یہ ڈاکٹر صاحب یہ ساری گفتگو آپ نے سنی, یہ سر یہ لوگ سوال تو کریں گے, پی ٹی آئی والے اس بات کو اٹھائیں گے تو صحیح کہ بھائی اتنی دیر تک تو میاں صاحب کی صحت نہیں ٹھیک تھی, سب کچھ تھا, اب جیسی آپ لوگوں کی حکومت آتی ہے تو میاں صاحب کی واپسی کی بھی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. فواد چودھری صاحب نے فرمایا آج کہ آپ لوگ ان کو ڈپلومیٹک اگر پاسپورٹ دینے کی کوشش کریں گے ہم اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے. دیکھیں, ملک کے جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہو اس کا پاسپورٹ کینسل کر کے آپ دنیا میں کون سا ایسا کام کر رہے ہیں جس سے آپ کی بڑی عزت ہوگی یا آپ کے ملک کی بڑی عزت ہوگی. یہ انٹرنل جو کیسز وغیرہ بنتے رہے ہیں, میاں نواز شریف صاحب کو جس طرح ہٹایا گیا, پاناما جس طرح چلا, کیا آج اس کے اوپر کوئی بات رہ گئی ہے کرنے کی؟ کیا بالکل ہے ڈاکٹر صاحب, اس سے پہلے عدالتوں کے ایسے فیصلے نہیں ہوئے پاکستان میں؟ میں عرض کرتا ہوں کہ کیا اس سے پہلے پاکستان میں ایسے فیصلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے نہیں کیے جنہیں آج موجودہ سپریم کورٹ انڈورس نہیں کر سکتی؟ ٹھیک, بالکل نہیں کر سکتی. کئی ایسے فیصلے ہیں جس میں سب سے بڑا فیصلہ جو مجھے یاد ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی کا فیصلہ تھا. اسی طرح آپ یاد رکھیں, ابھی تو یہ چک لگی ہوئی ہے سیاست میں, کچھ عرصے بعد گزرنے دیں, وقت آگے, تاریخ ظاہر ہے, وقت کے اور آگ جو الٹتے رہتے ہیں وہ تاریخ کا حصہ بنتے رہتے ہیں. پاناما کے اس فیصلے کو بھی کبھی کوئی اعلیٰ ترین عدلیہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے گی, جو میاں نواز شریف صاحب کو اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے پہ سٹنگ پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیا گیا. چھوڑ دیں اسے, عرصہ ہو گیا اس پہ. نہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب ایک سوال لے لیں, بارے میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال لے لیں, ایگزیکٹلی یہی بات, میں بھی جب اگر آپ سے یہاں سے یوں کر کے یاور صاحب کے پاس جاؤں گا نا تو ایگزیکٹلی یہی بات وہ 7 اپریل کے فیصلے کو بھی کہیں گے
کہ جی دیکھیں یہ کتنی زیادتی ہوئی, ہمارے اگینسٹ ہمارے اسپیکر نے, ڈپٹی اسپیکر نے یہ رولنگ دی اور ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا گیا, ہمارے ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر نے اس وجہ سے احتجاجاً جو ہے اپنے اپنے عہدے چھوڑ دیے, لیکن ہم نے وہ رولنگ نہیں دی, ہم نے وہ نہیں کیا جو ہمیں کہا جائے گا. تو سر اس طرح تو ہر ایک نے اپنے اپنے پروٹیسٹ عدالتی فیصلوں کے اوپر بنائے ہوئے, آپ نے بھی بنائے ہوئے, لیکن آج کی حقیقت, آج کی تاریخ میں حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ایک کنوکٹڈ شخص ہیں. آپ کو چاہے وہ 3 دفعہ وزیر اعظم ہو یا کچھ بھی ہو, لیکن ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دے دینا, آپ کے خیال میں یہ انصاف ہے؟ میں آپ کو یہی عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ ملک کے الیکٹڈ پرائم منسٹر رہے ہیں. ہمارے اندرونی جو جھگڑے ہیں, سیاسی مسائل ہیں, سیاسی اختلافات ہیں, ان کی بنیاد کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے 3-3.5 سال میں جس طرح اپنے سیاسی مخالفین کو, اپوزیشن کو انتقام کا نشانہ بنایا, ان کے خلاف کیسز بنائے گئے. اور سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آج مجھے ملاقات ہوئی رانا ثناء اللہ صاحب سے, جی کافی امور پہ گفتگو ہوئی. مجھے انہوں نے کہا کہ میں 1.5 سال کے عرصے میں تمام تر چھانٹ بیٹ کے بعد جب انہیں پتہ لگا کہ میرے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا, انہیں ہیروئن میں اندر کر دیا گیا, اور یہ کہا گیا جناب کہ افغانی فیصل آباد رانا صاحب کو ہیروئن دیتے ہیں, اور رانا ثناء اللہ فیصل آباد سے 1 گھنٹے کی مسافت پہ لاہور لے کے جاتے ہیں, اور لاہور جا کے پھر افغانیوں کے حوالے کر دیتے ہیں. یار کو خوف خدا کریں, کس ملک میں ہم رہ رہے ہیں؟ یہ ایک اسلامی ملک ہے, یہ ایک ایٹمی ملک ہے. آج کی دنیا میں بھی اگر ہم اس طرح کے کام یہاں پہ کریں گے تو کیا لوگوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, دنیا نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں؟ مطلب یہ ایک رجیم رہی, یہ اپوزیشن کا سلوک کیا جاتا رہا. اس میں میاں نواز شریف صاحب کی بات میں کر رہا ہوں, جن کی ملٹیپل سرجریز ہو چکی, جن کی بیماری اس وقت جیل میں بھی ان کی حالت جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ابھی میرے بھائی نے کہا کہ انہیں کسی ارینجمنٹ کے تحت بھیجا گیا. میں نہیں سمجھتا کہ فیڈرل گورنمنٹ ان کی ہو, پنجاب گورنمنٹ ان کی ہو, تمام لیبز ان کی ہوں, تمام ڈاکٹرز کی کمیٹیز ان کی ہوں. تو ارینجمنٹ کیا ہے؟ ڈاکٹر طارق فضل نے کرنی تھی. ڈاکٹر صاحب جس نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے, وہ جس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ ان کے نہیں تھے نا, وہ تو کسی اور کے تھے. اچھا وہ کسی اور کے تھے؟ میں عدالتوں کی بات, وہ ان کے نہیں تھے, عدالتوں کی بات کر رہا ہوں, ججز. میں کہہ رہا ہوں کہ میں بھی سسٹم کے عدالتوں کی بات کر رہا ہوں. آپ ایویں ہنس رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, وہ بھی بڑی ڈیمیجنگ بات ہے, دھیان کرنا پائے. وہ کسی کے نہیں ہوتے بھائی, کسی کے نہیں ہوتے, وہ عدالتوں کا جہاں تک تعلق ہے جی, ان کے سامنے پورا کیس رکھا گیا, انہوں نے ایک فیصلہ دیا, اس کے تحت وہ باہر گئے, اور ابھی اگر آئیں گے تو ان کا اپنا ملک ہے جی, ان کا پورا رائٹ ہے, وہ یہاں آئیں, سیاست کریں, اور آگے انشاءاللہ تعالی سیاسی میدان میں سارے اپنی اپنی پنجہ آزمائی کریں گے. ہمارا صرف ایک نقطہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو. خدا کے لیے سیاست میں یہ جو آپ ایک پولرائزیشن پیدا کر دی گئی ہے, یہ کم سے کم ہو. جو آپ نے سوال اس سے پہلے مجھ سے کیا تھا, نفرت انگیزی کم ہو, عوام کو ہم اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ایک دوسرے سے لڑائیں نہ, ایک دوسرے سے گتھم گتھا نہ کرائیں, اور بالکل صاف اور شفاف, اور ایک آپ یہ کہیں کہ فرینڈلی ایٹماسفیئر ہونا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب ایک سوال صرف اپنی جگہ پہ, میں نے صرف اس کے بعد بریک پہ جانا ہے. یہ جو بھی ہو, چلیں ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے, کچھ بھی ہے, میں صرف اپنی مطلب نالج کے لیے, میاں صاحب جب آئیں گے تو جائیں گے سیدھا جیل ہی نا؟ مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس چلے جائیں گے, جیل ہی جائیں گے نا سیدھا؟ بالکل نہیں جائیں گے. جو ان کے خلاف مقدمات موجود ہیں ان کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے, اور وہ میرٹ پہ کریں گے. اگر انہیں ضمانت ملی تو وہ اپنے گھر جائیں گے, اگر ضمانت نہیں ملی تو یقیناً ہی ٹو فیس ہز کیسز. لیکن لینڈ ہوتے ساتھ ہی مطلب وہ پہلے گھر جائیں گے, آپ فرما رہے ہیں, وہ جیل میں نہیں جائیں گے. جیل جائیں گے نہیں, وہ کہہ رہے ہیں آج کی سچویشن میں بالکل جیل جائیں گے, جو آج کی سچویشن. اچھا ٹھیک ہے, لیکن اگر انہیں کوئی ضمانت دی جاتی ہے, اگر انہیں کورٹ کوئی پروٹیکٹیو کسٹڈی یا پروٹیکٹیو جو بیل ہوتی ہے وہ دیتی ہے, تو پھر انہیں یہ استحقاق ہوگا کہ وہ اپنے کیسز کا فیصلہ کریں. اگر ضمانت کینسل ہوگی وہ تو عدالت کا رائٹ ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ناظرین ایک بریک کے بعد یہ پاکستان تحریک انصاف نے جو استعفے جمع کروائے تھے, اس پہ بھی ایک نئی کنٹروورسی اب شروع ہونے والی ہے, کیونکہ مسلم لیگ نون سے سابق اسپیکر ایاز صادق صاحب نے آج اس کے اوپر ایک عجیب سی کامنٹری کی ہے. میں یاور صاحب کے سامنے وہ گفتگو رکھتا ہوں, پھر ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے ہم نواز شریف صاحب کی واپسی کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ جو وہ واپس آ رہے ہیں کس طرح آ رہے ہیں, اور اگر آ رہے ہیں تو پھر وہ جائیں گے کہاں جیسے وہ لینڈ کریں گے. اب ذرا کچھ پاکستان تحریک انصاف کے استعفوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. وہ استعفے دے تو دیے گئے تھے لیکن اب تک وہ منظور نہیں ہو سکے. وہ کیوں نہیں ہو سکے؟ ایاز صادق صاحب جو سابق اسپیکر ہیں, مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, اس کے اوپر انہوں نے تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے. ذرا دیکھیے گا کیا فرما رہے ہیں.
بہت سے ہمارے دوست جو پی ٹی آئی سے الیکٹڈ ممبران تھے نیشنل اسمبلی، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ استعفے نہیں دینا چاہتے اور ان کے استعفے زبردستی لا کے جمع کرائے گئے ہیں. یہ آپ نے گفتگو سنی. منیب صاحب، یہ مجھے ایک دم 2014 یاد آ گیا. انہوں نے پہلے بھی ایک دفعہ پی ٹی آئی نے سر استعفے دیے تھے اور پہلے بھی وہ لٹکے رہے تھے، اور وہ اس وقت نون لیگ اور بلکہ یاد صادق صاحب بھی اسپیکر تھے، تو یہ کہتے تھے کہ مجھے لوگوں نے ویسے رابطہ کیا اور کہا کہ جی استعفے ساڑھے ایکسیپٹ نہ کرنا. یہ یاد صادق صاحب نے سیاسی چال کوئی کھیلی ہے یا یو تھنک ایکچولی یہ ہوگا بھی اس طرح؟ نہیں، آئی تھنک اب یہ پریکٹس ہے منصور صاحب کہ اگر آرٹیکل 64 کی جو پلین ریڈنگ ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ آپ استعفیٰ دیں گے ٹو دا اسپیکر اور فلانا تو منظور ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد کچھ ججمنٹس موجود ہیں جہاں پر اب ایکچوئل ویریفیکیشن ریکوائرڈ ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کوئی ہر ممبر جو استعفیٰ دے گا اس سے اسپیکر پوچھے گا فردن کہ کیا آپ نے استعفیٰ فری ول سے دیا ہے یا کسی دباؤ کے تحت دیا ہے. اس وقت بھی بہت سے لوگ تھے، آپ کو یاد ہوگا شاہ محمود صاحب نے دیا لیکن آپ کو فزیکلی آنا پڑے گا. بالکل آنا پڑے گا. شاہ محمود صاحب نے کنفرم نہیں کیا تھا اپنا استعفیٰ 2014 میں. اب بھی میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب بھی اگر یہ کہتے ہیں 130-135 لوگوں نے استعفیٰ دیا ہے، گڈ فیٹ لاٹ، آج بھی اگر ان کو کنفرمیشن کے لیے بلائیں گے وہ نہیں آئیں گے پی ٹی آئی کے لوگ. نہیں، وہ تو اب تو اسپیکر بھی ان کے اپنے ہیں، ابھی تو فی الحال ان کے اپنے ہی ہیں نا. نہیں، لیکن میں عرض کرتا ہوں نا کہ وہ جب ویریفیکیشن کے لیے بلائیں گے تو وہ جائیں گے ہی نہیں کہیں ان کے ایم این اے. لیکن منیب صاحب پہلے تو 2013 میں الیکشن ہوا تھا نا، تو 14 میں استعفے دے دیے تھے جی، سال ہی ہوا تھا بھی اسمبلی کو. اب تو اسمبلی ویسی اپنے 4 سال تقریباً پورے بالکل کر چکی ہے جی، لیکن ابھی بھی بہت سے تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا طریقہ کار نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہ عمران خان صاحب سے خدا نخواستہ وہ کوئی خیانت کر رہے ہیں، میں کسی پہ یہ نہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دس از ناٹ اے رائٹ اور سین کورس آف ایکشن کہ آپ استعفے دے کے تو اسمبلیوں سے ہی باہر چلے جائیں. کیونکہ عمران خان صاحب کی گیم اور ہے نا، وہ تو اس چیز کو فیول کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ مہر لگا دیں کہ یہ حکومت امریکہ اور بیرونی طاقتوں نے مل کر کروائی ہے، اور جب یہ کروائی ہے تو پاکستان کا پورا سیکیورٹی آپریٹرز، انٹیلیجنس آپریٹرز بس یوں کر کے بیٹھا. تو یہ اور وہ کہہ رہے تھے کر لیں. اگر ایسا ہوتا ہے جو سیناریو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ کمپلیٹ ویریفیکیشن نہیں ہوتی تو یہ تو عمران خان صاحب جو چیز پمپ اپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ڈیمیج نہیں کرے گا، یا آپ کے خیال میں they will not actually push it to the extent ٹھیک ہے جی ہم نے استعفے دے دیے؟ نہیں، وہ دیکھیں وہ کیا ہوگا، وہ جی ہم نے دے دیے یہ مانتے نہیں، یہ ڈرے ہوئے ہیں، یہ فلان ہے، یہ ہے وہ. یا تو عمران خان صاحب صبح ایک بندے کی ڈیوٹی لگائیں، 130 یا 35 لوگ جتنے ایم این اے ہیں وہ جائیں جی اور اسپیکر آفس کے بعد لائن بنا کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں جاؤ بھی اندر کنفرم کرا کے آؤ، جاؤ بھی اندر کنفرم کرا کے آؤ. کروا دیں گے تو کل 2 دن میں استعفے مکمل ہو جائیں گے. اچھا یاور صاحب، یہ بات بتا رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے آپ لوگوں نے استعفے دیے ہیں امریکی سازش کی وجہ سے، یہ احتجاجن دی ہے نا آپ نے. یہ امریکی سازش جو تھی یہ قومی اسمبلی تک محدود تھی یا یہ سینٹ تک بھی گئی ہے؟ دیکھیں آپ کے سوال پہ ایسی آ رہی ہے وہ، کیونکہ آپ وہ کہتے ہیں نا بڑے معصومانہ سوال کرتے ہیں نا بڑے طریقے سے. صرف قومی اسمبلی، دیکھیں سینٹ کے الیکشن ابھی بھی ہوئے ہیں نا. دیکھیں I'll tell you one thing کہ یہ خان صاحب کی اسٹریٹجی ہے، اس سے میں ڈس ایگری کر سکتا ہوں، آپ کر سکتے ہیں، منیب ایگری کر سکتا ہے، باقی کیمرہ مین ڈس ایگری کر سکتے ہیں. دیکھیں اس کے اندر کوئی بری بات نہیں ایگری اور ڈس ایگری کرنا، ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی دینا یا سجیشن دینا. آخر میں جو خان صاحب کا فیصلہ ہے ہوگا وہی، چاہے کوئی پسند کرے یا نہ کرے. اور پھر اس ٹائم پہ حالت جو ہے کہ جو پسند نہیں کرے گا اور جا کے بولے گا جی ایکسیپٹ نہیں کرنا اور جانے دو، اگر پرسنل ہیئرنگ ہوئی تو اس کے اندر کسی نے جا کے بولا یہ اس کو اگلی دفعہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں ملنا ہے، نہیں مل رہا ہے. یہ میں کلیئرلی بتا رہا ہوں نا. اس ٹائم پہ جو پارٹی کے ساتھ یونیفائڈ سٹانس نہیں لے گا ہی ول ناٹ گیٹ اینی فیوچر ٹکٹ، مطلب وہ بھول جائے. اور اس کے نیم و بدل بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ الیکٹیبلز وی ہیو ڈن اوے ود الیکٹیبلز ہی، ابھی پارٹی کو پراپر الیکٹیبل آئیڈیالوجی کے ساتھ چاہیے نہیں ہے یا ملیں گے؟ نہیں الیکٹیبلز ملیں گے آپ کو، آپ حیران رہیں گے. ابھی میں بیٹھا ہوتا ہوں نا، ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس ٹائم پہ آپ صرف electables without an ideology not acceptable. Electables with the ideology وہ چلے ساتھ acceptable. I beg to differ. The electables do not have any ideology. I understand what you're saying, but the sea change I've seen. Their ideology is single, one by one track. The sea change I've seen یہ پچھلے دنوں میں جو میں ایک بہت بڑی میں نے چینج دیکھی ہے اپنی پارٹی کے اندر provincial level کے اوپر. مطلب honest to God it has amazed me. مجھے مزہ آ رہا ہے. اچھا یہ بتائیے، کیونکہ آپ تو خود بھی ایم پی ہیں، اب تو میں آپ کو سابق منسٹری کہوں گا نا ٹیکنیکلی، بالکل کیبنٹ تو ختم ہو گئی بھی ہے. تو یہ سننے میں آئی تھی یہ بات کہ اگر پرویز الہی صاحب جو ہے وہ یہ نہیں جیتتے، چیف منسٹر کا الیکشن اگر نہیں جیتتے
تو پھر آپ لوگ پنجاب سے بھی استعفے دینے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ از دیٹ اے فیکٹ؟ دیکھیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ابھی کیا کرنا ہے، وہ ڈیسائیڈ جو ہے لیڈرشپ کا وہ نے کر لیا ہے۔ بہتر آپ کو نہیں پتا؟ نہیں، ہمیں بتایا، آپ کا دل نہیں کر رہا؟ نہیں ہمیں بتایا نہیں۔ ایم پی ہے نا آپ؟ میں آپ کو بتاؤں، ایز این ایم پی اے آپ بڑے محدود ہو جاتے ہیں کئی باتیں کرنے میں۔ جب آپ ایم پی اے نہیں ہوتے ہیں نا تو پھر آپ بڑی کھل کے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو ہر چیز کا پھر خوف و فکر ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں، میں ود ڈیو ریسپیکٹ بھائی صاحب، پتہ ان کو سب ہے ہر چیز کا، یہ صرف یہ کہتے ہیں کہ حالت دیکھ لو یار، 2 دن بعد انتخاب ہے وزارت اعلیٰ کا پنجاب کے اندر، اور ہماری حالت کیا ہے، ہماری پلاننگ کیا ہے۔ اچھا ویسے میں ایک بات بتاؤں، I beg to differ here again۔ میں آپ کو بتاؤں، ایمانداری کی بات ہے، کمپلیٹ اسٹریٹجی تیار ہے، کمپلیٹ اسٹریٹجی تیار ہے، اور ہم لوگ بالکل بڑے کانفیڈنٹ ہیں اپنی جگہ پہ۔ لیکن اگر کل خان صاحب نے بولا کہ آپ نے ریزائن کرنا ہے، دیکھیں پرویز الہی صاحب اتحادی ہیں، ان کے پاس جتنی سیٹیں ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ ہم کیوں ووٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ خان صاحب نے کہا ووٹ دے، اسی حوالے سے وہ کسی کا بھی نام لیتے۔ ہمارے پاس جتنی بھی ووٹیں ہوتی خان صاحب کی ادھر۔ اچھا ویسے میں مطلب یہ میرا اپنا کامنٹ ہے، I'm not asking you a question، لیکن یاور بخاری صاحب کا نام آج سے 1.5-2 سال پہلے فور سی ایم جو ہے کافی سرکولیٹ کرتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ باہر ہی رہے، اندر نہیں جن غریبوں کا نام آیا اور 2 تو اندر سے ہوئے تھے۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ پرویز الہی صاحب کی خاطر عثمان بزدار کی قربانی دی بھی تو کب جا کے دی؟ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر شاید یہ سخت بات ہو جاتی ہے، محاورہ بڑا فٹ بیٹھتا ہے۔ نہیں ویسے آئی ایگری، یہ تھوڑا پہلے ہو جاتا بہت بہتر ہوتا، لیکن نہیں، میں سی ایم کی بات نہیں کروں، خان صاحب جس کو بھی سلیکٹ کرتے فور سی ایم۔ دیکھیں ہمارا پرابلم جنرلی پولیٹیشینز کا کیا ہے کہ ہم لوگ بزدار صاحب کو 10 میں سے کتنے مارکس دیں گے آپ؟ 11 آپ تو نہیں ہے نا سی ایم، کتنے دیں گے 10 میں سے؟ 13۔ یہ اسی لیے میں کہتا ہوں ان لوگوں کے حساب کتاب ہی خراب ہے۔ نہیں، حساب کتاب خراب ہے نا ہمارا، پھر ہم کیا کریں؟ دیکھیں میں نے کہا میں اگر ایم پی اے نہ ہوتا پھر میں جواب دیتا، لیکن دیکھیں مسئلہ کیا ہے، ہم لوگ سیاستدان جتنے بھی 16 کو الیکشن ہے، طارق بھائی بیٹھے 16 کو الیکشن ہے، 17 کو آ جاؤں، 17 کو آ جائے گا، پھر سنڈے آپ کا پروگرام نہیں ہوتا۔ دیکھیں ابھی طارق بھائی بیٹھے ہوئے نا، اگر ہم لوگ یہ سیاستدان فیصلہ کر دیں کہ ہم نے پارلیمنٹری ڈیموکریسی بچانی ہے، اور یہی جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے مورلز اینڈ ایتھکس جو ہے وہ اس لیول کے ہوں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ دے ول بی ڈسکوالیفائڈ۔ میں ذرا ڈاکٹر صاحب استعفوں کے حوالے سے سر اب بات آ رہی ہے، یہ استعفے سر ایکسیپٹ کرنے ہیں آپ لوگوں نے کہ نہیں کرنے، یا آپ لوگوں کا دل بھی نہیں کر رہا ہے استعفے ایکسیپٹ؟ ان کا دل کر رہا ہے کہ ہم نہ دیں، آپ کا دل کر رہا ہے کہ ہم نہ ایکسیپٹ کریں، کیا ارادہ ہے سر اس کے بارے میں؟ دیکھیں ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کی ممبران کی اپنی مرضی بھی ہے، اور خاص طور پہ جب لیڈرشپ کی ہدایت آتی ہے تو ممبران بعض جو ہیں وہ اپنی مرضی نہ ہونے کے باوجود بھی دیتے ہیں، بعض جو ہے وہ کہیں دائیں بائیں بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا ایک آئین میں، قانون میں ایک طریقہ کار درج ہے، اس کے مطابق دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو جو اسپیکر ہیں وہ ظاہر ہے ان آفس نہیں ہے، نئے اسپیکر کا بھی الیکشن ہونا ہے، اور اس کے بعد جو ایک ڈیو کورس آف ٹائم ہے، اگر کوئی ممبر آ کے اپنی ویریفیکیشن کر دے گا تو ڈیفینیٹلی اس کا استعفیٰ جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال جو پارلیمانی جمہوریت ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ نے جو کہا کہ جمہوریت کا جو حسن ہے، پارلیمان کا جو حسن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی اکثریت کھو دی ہے پارلیمنٹ کے اندر اور آپ جو ہے وہ حکومتی بینچز سے اٹھ کے اپوزیشن بینچز پہ آ گئے ہیں، تو وہاں اپنا ایک پارلیمانی کردار ادا کریں، وہاں پہ استعفے دے کے پورے ملک میں ایک ہیجان خیزی کی کیفیت پیدا کرنا، اور یہ کہنا جناب کہ پھر سے کہنا اسی پارلیمنٹ میں جیسے سے پہلے کہا جاتا رہا، انفارچونیٹلی وہ لفظ کہتے ہوئے بھی دکھ ہوتا ہے کہ لعنت بھیجنا اور اس طرح کی باتیں کرنا اس پارلیمان کے حوالے سے، اور خود وہ لوگ جو اپنی انرجی پارلیمنٹ سے ڈرائیو کرتے ہیں۔ دیکھیں ہماری ٹوٹل اسٹرینتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد آئین ہے، پارلیمنٹ ہے، تو اگر ہم اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں گے، اس کو اس طرح کی صلاحاتیں سنائیں گے، اور جب ہم حکومت میں نہ ہوں تو ہم استعفے دے کے گھر جائیں گے اور پھر گالیاں دیں گے، اسی ادارے کو مناسب رویہ نہیں ہے۔ اس لیے سیاست میں ٹھہراؤ کی بات بار بار جو ہم کر رہے ہیں وہ ہونا چاہیے۔ سیاست ایک دوسرے سے نظریاتی اختلاف کا نام ہے، ذاتی دشمنی کا نام نہیں ہے، نہ کسی نے کسی کو خدا نہ خواستہ کوئی ذاتی نقصان کیا ہوتا ہے پالیٹکس میں، کوئی جیتا ہے کوئی ہارتا ہے، یہی سیاست ہے، یہی جمہوریت ہے، اور اس کو اگر نظام کو آگے چلائیں گے تو یہ بہترین ہوگا۔ ایک تو جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی نا کہ نواز شریف کو پاسپورٹ ملنا چاہیے، ایک کانوکٹ کو، ایک مجرم کو کیسے دے سکتے ہیں؟ ایسی بات ٹیلی ویژن پہ کرنی بھی نہیں چاہیے۔ نہیں واپس پاسپورٹ دیں نا، ٹریول ڈاکیومنٹ دے دیں، کچھ دے دیں۔ دیکھیں ایسا کام نہ کریں کہ اپنے آپ کو ننگا کرے،
اور یہ لوگ کر رہے ہیں اپنے آپ کو, اور یہی زیادتی ہوگی. نہیں جیسے ہوگا, نہیں ڈاکٹر صاحب نے ہوگا. بات کی نا, آپ نے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ کریں گے, پروٹیکٹیو کریں بیل اور یہ وہ سارا نہیں ہوگا. کر لیں. آپ کے تو فائدے میں کرنے دیں ان کو. میں دیکھیں میں وہ شخص ہوں کہ قانون کے مطابق ہوگا. میں ڈاکٹر صاحب طریقہ کار یہ ہے کہ قانون کے مطابق ہو, لیکن عوام کو نظر آئے کہ آپ لوگ بے تکا بے وجہ سائیڈ نہیں لے رہے. ایک بات دیکھیں, استعفے ہوتے ہیں احتجاجن, جب ہم لوگ بے بس ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ ہر کوئی مل کے ایک سازش کے تحت کام کر رہے ہیں, ہماری بات نہیں سنی جا رہی تو ہم استعفیٰ دے دیں, ہم اس سسٹم کا پارٹ نہیں بنیں گے. عارف فضل چودھری صاحب اور منیف فاروق صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.